لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات، معاملات، خوابوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے کمنٹس میں سوال کیے ہیں کہ رفع یدین کرنا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے تو کیوں غلط ہے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں حدیثوں کی روشنی میں، آپ توجہ کے ساتھ یہ جواب سنیے۔ رفع یدین یہ دراصل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت سر اٹھاتے ہیں، تو سر اٹھاتے ہوئے پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں سر اٹھا کر کے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کے پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یوں تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی بعض لوگ یوں تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس کو عموماً رفع یدین کہتے ہیں۔ تو یہ صحیح ہے یا غلط، اور غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے اور حدیثوں کے حوالہ بھی نوٹ کیجئے۔ بات پورے حوالے کے ساتھ کی جائے گی۔ حدیثیں اگر ہم آپ کو بتائیں گے تو وہ حدیث کس کتاب سے ہم نے لی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم واضح کر کے بتائیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے۔ نماز میں اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو رفع یدین کہتے ہیں، یعنی ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، اور پھر بعض لوگ رکوع میں جب جاتے ہیں نا تو پھر ہاتھ اٹھا کر پھر رکوع میں جاتے ہیں، جب رکوع سے اٹھ گئے تو پھر ہاتھ اٹھا کر پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو رفع یدین کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک، احناف مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والوں کے نزدیک حکم یہ ہے کہ نماز میں صرف تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت کی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وغیرہ مواقع میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ صرف شروع میں جب تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی ہوتی ہے، جس میں نیت باندھ کے وقت کرتے ہیں، صرف اس میں ہاتھ اٹھایا جائے گا، باقی اور کہیں ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا۔ احناف کے نزدیک یہی مسئلہ ہے۔ اور اچھا، یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بات ہوئی۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں، آپ حدیث کی بات کیجئے، قرآن کی بات کیجئے۔ یقین مانیے، جو بات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، تو 100% کیا 200% یہ بات ہے کہ وہ بات یا تو قرآن سے ثابت ہوگی یا یہ اس بات کا ثبوت حدیث سے ملے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہو اور قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ جی ہاں، اگر تحقیق یہ بتا رہے کہ امام اعظم نے فرمایا تو آپ یقین مان لیں کہ یا تو وہ حدیث میں ہے یا تو قرآن میں ہے۔ جی ہاں، آئیے، جب امام اعظم ابو حنیفہ نے رفع یدین کو منع کیا، صرف ایک بار تکبیر اٹھانے کی بات کی، تو اس کے ثبوت میں حدیثیں دیکھیے۔ اس حوالے سے بہت سی احادیث اور اقوال صحابہ موجود ہیں، صحابہ کے قول، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا انداز، صحابہ کی باتیں، آقا کی حدیثیں، بہت ساری حدیثیں، بہت ساری روایات اس پر ہیں کہ صرف ایک بار تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جائے گا، باقی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، یہ حدیث پاک ترمذی میں ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب ترجمہ سنیے، میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں، صرف ترجمہ جو ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن وہ سنا رہا ہوں تاکہ بیان لمبا نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو تمہیں اس طریقے کے مطابق نماز پڑھاؤں جس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو ایک ہی مرتبہ یعنی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے، صرف ایک مرتبہ۔ وہ کون؟ عبداللہ ابن مسعود، بہت بڑے صحابی ہیں یہ۔ جی ہاں، آقا کریم نے فرمایا قرآن اگر سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے، اگر ان کی عظمت پہ میں بولنے لگ جاؤں تو بیان لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا۔ عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھایا، کیسا؟ وہ نماز جو رسول اللہ کو انہوں نے پڑھتے دیکھا تھا، جب وہ پڑھ کر کے دکھایا تو اس میں صرف ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ جی ہاں، ابو عیسیٰ امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود حسن ہے، یہ حدیث پاک حسن ہے، اور بہت سے صحابہ اور تابعین، امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔ یہ حدیث پاک کا پورا حوالہ لیجئے آپ،
یہ سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 164 میں الحمدللہ موجود ہے۔ آپ کو اگر عربی عبارت دیکھنی ہے تو آپ عربی عبارت کے لیے اس طرف جا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک لیجئے، یہ حدیث پاک مسند ابی یعلا الموصلی جلد 1 صفحہ 153، حدیث نمبر 1688، طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 132، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ 109 میں حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر ہے 749۔ کون سی حدیث پاک ہے؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جس وقت نماز شروع فرمائی تھی، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو دونوں کانوں کے قریب پہنچایا، اس کے بعد پھر اخیر نماز تک دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، طحاوی شریف کی، ابو داؤد شریف کی، تین حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے کہ آقا نے صرف شروع میں ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک اور حدیث پاک لے لیجئے، یہ حدیث پاک شرح معانی الآثار طحاوی کی جلد 1 صفحہ 132 میں، اور یہ حدیث نمبر 1316 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صرف شروع کی تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد اخیر نماز تک نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث بھی آپ نے سنی۔ اور حدیثیں لیجئے، یہ بھی حدیث شرح معانی الآثار لطحاوی جلد 1 صفحہ 132 اور حدیث نمبر 1318 ہے۔ حدیث پاک دیکھیے، حضرت مغیرہ نے حضرت امام ابراہیم نخعی سے حضرت وائل کی حدیث ذکر فرمائی کہ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے، فرماتے کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے، اور جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ تو اس پر ابراہیم نخعی نے مغیرہ سے کہا کہ اگر وائل بن حجر نے حضور علیہ السلام کو اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے ایک بار دیکھا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو 50 مرتبہ رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہائشی نہیں تھے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد چند دن مدینہ منورہ میں رہ کر اسلامی تعلیمات سیکھ کر تشریف لے گئے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سفر میں حضر میں آقا کریم کے ساتھ رہنے والے، آپ کے خادم خاص بھی تھے، اور لسان نبوت سے علم و فضل کی سند بھی حاصل کر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت کو ان کی پیروی کا حکم بھی دیا ہے، نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے اور فتویٰ لیتے تھے عبداللہ ابن مسعود سے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ، اصحاب فضل و علم صحابہ کرام نے ان کے کمال علم کی تعریف کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ یعنی وائل بن حجر نے ایک روایت ایسی بیان کی کہ جس میں حضور کے رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، اس طرح کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے جس میں رفع یدین کا ذکر ہے، لیکن شروعات میں آقا کریم کے رفع یدین کے تعلق سے حدیثیں آئیں، اس کے بعد حضور کی زندگی کا جو آخری دور تھا، شروعات کے بعد کا جو دور تھا جب اسلام پھیل گیا، تو کثیر حدیثیں اس پر ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے رفع یدین بند کر دیا تھا۔ آقا کریم نے جس کو چند دن کیا ہے اس کو آپ ہمیشہ نہیں کر سکتے، آقا نے جس کو کنٹینیو کیا ہے آپ اسی کو لے سکتے ہیں۔ حضور نے شروع میں چند دن رفع یدین کیا تھا، اس کی وجوہات تھے، اس کے اسباب تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے رفع یدین ترک کر دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنا آپ نے، دیگر صحابہ کی روایتیں ہیں جس میں یہ بات کلیئر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بعد میں رفع یدین بند کر دیے تھے۔ جب آقا بند کر دیے تھے تو اس کو بند ہی کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 181 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہماری طرف تشریف لا کر فرمایا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم لوگوں کو نماز کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے بے چینی میں گھوڑے اپنے دم کو اوپر اٹھا کر ہلاتے ہیں۔ تم نماز کے اندر ایسا ہرگز مت کیا کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یعنی کچھ لوگ رفع یدین کر رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ یہ بے چینی والا ماحول کیوں بناتے ہو بار بار ہاتھ اٹھا کر کے۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ بے چینی میں گھوڑے اپنے دم کو اوپر اٹھا کر ہلاتے ہیں، ایسا نہیں کیا کرو، آقا نے منع فرما دیا۔ اب جب آقا نے خود اپنی زبان رسالت سے منع فرما دیا تو اب کون ہے جو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے؟ یہ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جی ہاں، جس میں آقا نے سختی طور پر منع کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک لیجئے، جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 59،
ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 119 اور حدیث نمبر 748 میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے مروی فرماتے کہ تم آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں تم کو آقا کریم علیہ السلام کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نماز پڑھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف اول تکبیر میں اٹھایا، پھر پوری نماز میں نہیں اٹھایا۔ ایک اور حدیث لیجئے، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 109، ترمذی جلد 1 صفحہ 59، حدیث نمبر 257۔ حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نماز پڑھی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو صرف ایک مرتبہ اٹھایا، پھر نہیں اٹھایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بے شمار محدثین اور علماء نے اس حدیث شریف کو اختیار فرمایا ہے۔ یہی امام سفیان ثوری جلیل القدر محدث اور اہل کوفہ نے یہی کہا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور بہت ساری حدیثیں میرے سامنے جس کو میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث دکھائے کہ جن میں رفع یدین کا ذکر ہو تو آپ اس کو ماننا، وہ حدیث غلط نہیں ہے۔ وہ حدیث حضور کی زندگی کی شروعات کے دنوں کی ہے، شروعات کے دنوں کی ہے، جب حضور علیہ السلام کچھ دن ایسا رفع یدین کیے تھے، پھر حضور نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جس کو حضور نے چھوڑ دیا ہو کوئی اسی کو پکڑ کے رکھ جائے تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو گیا نا۔ نبی نے جس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے۔ احناف اس کو چھوڑ دیا جس کو نبی نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔